جی ہاں، میں اسلام آباد میں ہوں اور پچھلے 24 گھنٹے سے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کبھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ایرانی وفد روانہ ہوگا، اس کے باوجود کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایرانی وزارت خارجہ اور حکومت کے ترجمان نے یہ کہا ہم مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن ادھر امریکہ کے متواتر یہ خبریں آ رہی ہیں، ان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور ان کی جو ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو حکم دیا ہے کہ وہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسلام آباد، جیسا کہ آپ کیمرے کی آپ کو دکھائے گی، سخت سیکورٹی کے انتظامات ہیں۔ پورا ایئرپورٹ سے آتے ہوئے ریڈ زون ہی نہیں بلکہ پورا شہر تقریباً آپ سمجھیں مفلوج ہو رہا ہے، اور یقینی طور پر کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی سیکورٹی شاید اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ جیسا کہ ہو سکتا ہے بریک ہو کہ ٹرمپ خود تو نہیں آ رہے، کیونکہ جو پچھلی بار جو مذاکراتی ٹیم آئی تھی اس کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر غیر معمولی جو ہے سیکورٹی کے انتظامات نہیں تھے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی جب میں نے رابطہ قائم کیا دونوں ممالک کے جو ہائی پروفائل شخصیات سے، تو ایران نے گو کہ یہ کہا تھا اور ان کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ ہم مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ان کا جہاز۔ اور ٹرمپ جہاں ایک طرف مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا یہ بیان بھی سامنے آ رہا ہے کہ دریائے ہرمز کو ہم کھول دیں گے، ہم جو قتل کر رہے ہیں لوگ ان کا کلین کر دیں گے۔ یعنی اب دوبارہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بد اعتمادی اور تیز و تند بیانوں کی روشنی میں ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کوئی بھی باخبر ذرائع، حکومتی ذرائع تصدیق یا تردید نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم کے زیر اہتمام بڑا کابینہ کا ہائی پروفائل اجلاس ہوا، اور اس کے بعد جو ہمارے ذرائع یا یہاں کے اسلام آباد کے میڈیا کے ذرائع یہ کہنے لگے کہ امید کی کرن کھل گئی ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل نے جو امریکہ سے رابطہ کیا ایک حد تک انہیں، اور پھر ایران میں، یعنی جسے کہتے ہیں کہ خاموش ڈپلومیسی اس لیے بھی چل رہی ہے کہ معاملہ بہت حساس ہے۔ ایک بار مذاکرات آپ کو علم ہے کہ ناکام ہو چکے ہیں، دوسری بار مذاکرات آج امریکی وفد کو کسی وقت پہنچنا تھا، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ آج کسی وقت رات کو وہ پہنچ جائیں گے۔ ایران کے بارے میں کوئی واضح خبر نہیں آ رہی۔ ہم نے ان کے ترجمان سے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ہمیں ایسی کوئی ہدایت نہیں کہ ملی ہے اب تک کہ ان کا کوئی وفد آ رہا ہو، لیکن وفد کے ارکان وہی ہوں گے جنہوں نے پہلے مذاکرات کیے تھے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو آپ کو علم ہے کہ جو سیز فائر ہوئی تھی اس میں 2 دن رہ گئے ہیں، اور کل یعنی منگل اور بدھ اس بار سے اہم ہیں کہ اول تو یہ کہ سیز فائر کو آگے بڑھا دیا جائے گا اور مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن مذاکرات میں اف اور بٹ اس لیے چل رہا ہے کہ ایران جو ہے سختی سے اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ ان کا وہی مطالبہ ہے کہ دریائے ہرمز کا کنٹرول ان کے پاس ہے اور رہے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوہری پروگرام پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اثاثے ہمارے منجمد کیے ہیں جو 140 ارب ڈالر کے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت حمید لگرا موجود ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں ڈاکٹر ہما بقائی ماہر تجزیہ لگا ان سے بھی حمید لگرا، کیا تازہ ترین خبر ہے؟ مجاہد صاحب، صورتحال اسلام آباد میں تو بڑی جو ہے وہ اس وقت مذاکرات کو لے کر بڑی سنجیدگی سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تمام انتظامات کا جائزہ لے لیا ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ دونوں فریقین جو ہے وہ اسلام آباد آئیں گے اور مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ سفارتی حلقے اور جو بین الاقوامی خبر رساں ادارے جو اس وقت خبریں دے رہے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ بدھ کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے، اور بدھ کے روز جو ہے وہ بریک تھرو ان مذاکرات کو لے کر اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ امریکی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں پہ یہاں پر موجود ہوگی۔ اسی طریقے سے ایران کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار ضرور کیا ہے، لیکن بیک ڈور جو چینلز ہیں، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر شاید ہمیں روایتی انداز میں
خبر رساں ادارے جو ہمارے کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے، سنجیدگی ہے، اور اس میں اور لیکن ایک اور بات ہے کہ ایک اور بات ہے، حمید لنگرا کے ذریعے اور ہمارے دیگر رپورٹر کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ جیسے پہلے جو ہمیں جو پاسز تھے، یعنی ایک تو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، دوسرے دفتر خارجہ، اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے دوبارہ PID یعنی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور دفتر خارجہ کے ایکسٹرنل ونگ سے رابطہ کیا، تو ابھی تک ہمیں یعنی بج رہے ہیں کوئی پاسز جاری نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب بھی اگر پاسز جاری ہوتے ہیں تو اس کا عمل بھی کل صبح شروع ہوگا، اور آپ کو علم ہے کہ ایک جگہ انہوں نے بنا دی ہے جہاں پر میڈیا ٹیم فورن اور لوکل جمع ہوں گے، اور وہاں سے وہ وہاں جائیں گے جہاں پر کنونشن سینٹر جو بنایا گیا ہے، جہاں پر انہیں بریفنگ جائے گی۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا، خاص طور پر جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ اس معاملے میں بڑا حساس ہے، وہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ بریک تھرو کرے، لیکن اگر انہیں پاسز نہ ملے ان کے لیے بھی بہت اہم ہے اور ہمارے لیے بھی کہ ہم پھر رپورٹنگ کہاں سے کریں گے، یعنی فرسٹ ہینڈ۔ اس وقت جو میں سڑک پر کھڑا ہوں، میں نے مختلف علاقوں میں دیکھا ہے، لیکن حمید لنگرا اس بات کی تصدیق کریں گے کہ خاص طور پر جب ایرانی وزیر ترجمان کا یہ بیان آیا کہ ہم مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آ رہے، اس کے بعد میں نے ان کے ذرائع سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کیونکہ ان کے ذرائع کے مطابق انہیں کوئی انسٹرکشن نہیں ملی۔ ایران سے پاکستان آنے کے لیے وفد کو شاید 2 یا 3 گھنٹے لگے ہوں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے جو کنفرم کیا ایک بین الاقوامی نیوز ایجنسی سے کہ واشنگٹن سے کیونکہ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ 14 گھنٹے بعد وہ فوراً ٹاکس پہ بیٹھ جائیں، اس لیے ابھی تک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کوئی وفد امریکہ کا اعلیٰ سطحی وائس پریزیڈنٹ میں روانہ نہیں ہوا ہے، لیکن وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد یہ وفد روانہ ہو جائے گا۔ حمید، یہ بات ہے کہ جو میں نے کہا کہ اس وقت جو مین رول ہے وہ میڈیا کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ ایک لحاظ سے بعض وقت اسپوائلر بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال اسرائیل یا ہندوستان جو روایتی ہمارے مخالف ہیں وہ ایسی خبریں دے سکتے ہیں، ایسی خبریں چلا سکتے ہیں جس کو اسپوائل یعنی کہا جائے، اور اس کا ایک بہت بڑا یعنی اس کے لیے کام بھی ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا ہائپ بہت زیادہ کریٹ کر دی تھی، بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی گئی تھیں، اسی لیے جب مذاکرات ختم ہوئے تو مایوسی بڑھی، اسی لیے اس وقت بہت زیادہ میڈیا ہائپ کریٹ نہیں کی جا رہی۔ حمید مجاہد صاحب دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، دوسرا پاکستان کا کردار جو ہے وہ میڈیٹر کا ہے، اور بطور ثالث پاکستان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی امیچور انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہو۔ دوسری بات، جہاں تک بات ہے انتظامات کی، خاص کر صحافیوں کے حوالے سے، صرف اس وقت ایک اندازے کے مطابق امریکہ سے تقریباً 400 سے زائد صحافیوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزا جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے۔ اب 400 صحافی صرف اگر امریکہ سے آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے باقی دنیا کے ممالک سے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور اس وقت دفتر خارجہ، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر سیکیورٹی کے ادارے جو ہے وہ مکمل آن بورڈ ہے، اور صحافیوں کی جو میڈیا سینٹر جناح کنونشن سینٹر میں بنایا گیا ہے وہاں تک مکمل ایکسیس کے حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہیں ان کو حتمی شکل تقریباً دی جا چکی ہے، اور اب صرف فہرستیں جو ہے ان کو مرتب کیا جا رہا ہے، اور اس فہرستوں کے مطابق کل صبح سے جو ہے اگر مذاکرات اسی طریقے سے جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں، اگر مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اسی کامیابی کے ساتھ تو پھر کل صبح سے یا کل بعد، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کل پہنچتے بھی ہیں وقت تو اب ایسا لگتا ہے امکان، اور یہ کوئی میں بریکنگ نیوز نہیں دے رہا، کہ یہ مذاکرات منگل نہیں شاید بدھ کو ہوں، اور اس بار ذرا تاخیر اور ذرا تیاری اس لیے کی جا رہی ہے، اور یہ درست بھی ہے کہ کیونکہ اس بار متحمل کوئی بھی ملک، خود پاکستان جو میزبانی کے فائدہ جا رہا ہے، اس بات کا رسک لے گا۔ ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ ہمارا جو ہائی پروفائل میڈیا ہے پاکستانی وہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہے، یعنی ایئرپورٹ کا مطلب یہ کہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ نہیں، لیکن موجود ہے وہ اس وقت نور خان ایئر بیس پر، اور پوری ایک ٹیم وہاں پر ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ آج کی رات یعنی اب سے کچھ دیر بعد اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کم سے کم امریکہ کے بارے میں تو یہ کنفرم ہے، ایرانیوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں نے کہا ایران کے وفد کے آنے میں شاید 2 یا 3 گھنٹے لگتے ہوں گے، لیکن
لیکن امریکہ حمید ہمارے پاس موجود ہے اس دوران کہ ان کے پاس ایک بریکنگ نیوز بھی ہوگی، تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی بھی میں اسلام آباد میں ہوں، تو جیسے میں نے کہا کہ لمحہ بہ لمحہ ہمارے رپورٹرز ہمیں خبریں دے رہے ہیں، لیکن مستند خبریں کہنا بھی مشکل ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ پازیٹیو، خاص طور پر ایران کے جو ترجمان نے بیان دیا تھا کہ ایران کا کوئی وفد مذاکرات میں شرکت کے لیے نہیں آ رہا، تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ پھر بہرحال جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی، اس کے بعد جو امریکہ سے مثبت اشارے ملے، اس وقت ہمیں ایران سے بھی مثبت اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ مذاکرات کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ میڈیا، ہائی پروفائل میڈیا ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح امریکی وفد کے بارے میں سنا ہے کہ وہ واشنگٹن سے روانہ ہو چکا ہے، ٹرمپ صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ فرح ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن میں بڑی نظر ہے۔ فرح، ابھی میں کوئی 24 گھنٹے سے اسلام آباد میں ہوں، تو ابتدا میں تو پازیٹیو پوائنٹ آ رہے تھے، لیکن دوپہر کو ایرانی ترجمان کے بیان کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو 2 دن رہ گئے تھے یعنی جنگ بندی کے، شاید ایک اور جنگ شروع ہو جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں؟ ابھی بھی ہرڈل موجود ہیں، دریائے ہرمز سب سے بڑا مسئلہ، ایران کا جوہری توانائی کا مسئلہ اپنی جگہ، اور پھر دونوں جانب سے جو بد اعتمادی ہے، پاکستان کی کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہی۔ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کوششیں تو پاکستان کی طرف سے بہت عمدہ قسم کی ہو رہی ہے، لیکن کوئی فروٹفل نتائج نکلنا میرے خیال سے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آل آف اے سڈن چیزیں ٹھیک ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ڈیمانڈز ہے دونوں جانب سے وہ بھی بہت بڑے ہیں۔ اگر ایران جھکتا ہے تو امریکہ خود کو پھر وہ شیر سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور جو بھی چڑھائی کرنا چاہے گا وہ کرے گا، تو ایران ایسا ہونے نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایران کی تمام شرائط مانی جاتی ہے تو امریکہ جھک جائے گا، جو امریکہ ایز اے سول سپر پاور وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو وہ بیلنس ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وی ہیو ٹو سی وٹ ڈیمانڈس ہیو بین پٹ فارورڈ، اور ابھی تک جو بھی ڈیمانڈز آئی ہوئی ہے فرام ایران اور جو امریکہ کی طرف سے ہے وہ نیگوشیٹیبل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ جو کہتے ہیں نا، جو ان کی یورینیم سے لے کر ہے بات، جو 60 سے ان کو 20% پہ لے کر لانی ہے اس کو، اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹ آف ہارمز پہ ٹول کا ٹیکس لگانا ہے، وہ ٹول ٹیکس کون لے گا، کیسے لے گا، امریکہ اس میں شیئر لینا چاہتا ہے، وہ شیئر کیسے دیا جائے، لیبنان کا ایشو ہے، امریکہ کو اپنے تمام جو گلف کی کنٹریز ہے وہاں سے اپنے بیسز ہٹانے۔ یہ سارا کچھ اتنا آسان نہیں ہے جس طریقے سے ہم ساری دنیا اس کو دیکھ رہی کہ بس دونوں میز پہ بیٹھیں گے اور دونوں کوئی ریزالو کی طرف فرح، آ آپ کیا جائیں گے، سمجھتی ہیں تو کہ یہ مشکل ہے۔ جو نیچرلی اسرائیل اور اس کے پیچھے بھارت، وہ کسی طور پر یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں، اور خاص طور پر اس کا کریڈٹ پاکستان پہ جائے، تو بظاہر پس منظر میں اسرائیل ہے، اور امریکہ نے اسے روک بھی دیا ہے کہ وہ لبنان سے پر نہ صرف یہ کہ بمباری بند کرے، بلکہ انہوں نے اتنا پریشر ڈالا ہے کہ شاید لبنان اور ان کی براہ راست گفتگو بھی شروع ہو جائے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو ایران کا اسپوائلر کا کردار ہے وہ ابھی تک ہے موجود اور اسٹرانگ؟ یہاں پہ آج میں میڈیا کو فالو کر رہی تھی، اور میڈیا پہ 2-3 قسم کے نیریٹو چل رہے ہیں۔ ایک نیریٹو یہ ہے کہ شاید یہ جو اسپوائلر کا رول ہے وہ ایران سے آ رہا ہے، جہاں پہ ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ نیگوسیشن کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کے ہارڈ کو والے ہیں وہ نہیں آنا چاہتے ہیں، سو دے آر کریٹنگ پرابلم۔ اندر ایشو از کہ جو اسپوائلر اسرائیل ہے وہ نہیں چاہتا ایز سچ کہ جو ایران کے ساتھ جو ریزولوشن ہے وہ نکلے، کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے پھر وہ سیبوٹاج ہو جاتا ہے۔ تو ان آل آف دس وی کین سی آن بوتھ سائڈز اسپوائلرز آر دیئر۔ انڈیا کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ جو نیریٹو وارفیئر کھیل رہا ہے اس سے بھی چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ پاکستان یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیل ہے وہ پاکستانی زمین پہ نہ ہو سکے۔ تو اس کے نہ ہونے کے لیے انڈیا ہر وہ کوشش اور محنت کرے گا جس کے طریقے
طریقے سے جس کی وجہ سے وہ یہ ڈیل پاسبل نہ ہو سکے. سو یس the role of spoilers it's not on one ابھی آپ side, ہمارے it's on ساتھ رہیے both. گا. ابھی ہمارے ساتھ جو فورن کورسپونڈنٹ دفتر خارجہ کو کور کرتے ہیں حمید لنگرا موجود ہیں اور تازہ ترین مجھے اطلاع دے رہے تھے, اس کی تفصیل کہنا تھا کہ ہمارے فورن منسٹر کا ایرانی فورن منسٹر سے تھوڑی دیر پہلے رابطہ ہوا ہے. حمید, اور جو میں نے کہا کہ ایک تو یہ بڑی بریک تھرو ہے, کیا انہوں نے راضی کر لیا ہو, لیکن ایران کی جو کمپلیکس یقیناً ایک جو ان کے سختی بھی ہے, لیڈرشپ کا بھی آپ کو پتہ ہے, یہ رام جی سے بات کرنا یہ پازیٹیو سائن ہے کہ ان کا وفد آ رہا ہے؟ جی بالکل مجاہد صاحب, یہ دیکھیں آپ سے کچھ دیر پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے اور دونوں رہنماؤں نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے اپنی بات چیت میں تمام خطے کے مسائل سمیت مختلف امور پر, خاص کر جو اس وقت امریکہ اور ایران کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا ہے. اس سے آپ پہلے دیکھیں کہ آج دن میں وزیر داخلہ نے ایرانی سفیر کے ساتھ ملاقات کی اور اس میں انہوں نے اپنے دورہ ایران کے اور اس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی مشاورت سے ایرانی سفیر کو آگاہ کیا. تو بیک ڈور رابطے جو ہے وہ مسلسل جاری ہیں ایران کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ. دیکھیں, امریکہ جو ہائی پروفائل وفد اگر روانہ ہو چکا ہے یا روانہ ہونے والا ہے تو انہیں کچھ یقیناً ایسی کنفرم خبر ملی ہوگی کہ ایران سے پازیٹیو سائن آئے ہیں, ورنہ تو اس طرح بڑی سبکی ہوگی امریکہ کی سپر پاور کی. مجاہد صاحب دیکھیں, اس وقت دو طرح کی پالیسی جو ہے وہ دونوں فریقین کی جانب سے اپنائی جا رہی ہے. ایک تو میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے جو پیغام رسانی ہو رہی ہے اور دوسرا جو بیک ڈور چینل کے ذریعے رابطے ہو رہے ہیں. اگر پاکستان میں اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور رابطے کامیاب ہیں. اب یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے امریکی صدر کی جانب سے ہر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تازہ ترین اپڈیٹ دی جا رہی ہے کہ اب ہمارے جو ہے وہ ایڈوانس آفیشلز جا رہے ہیں, اب ہمارے عہدیدار جا رہے ہیں, ہم مذاکرات کے لیے تیار. ڈاکٹر ہما وقائی ہمارے نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو علم ہے کہ بڑی کیریئر. تھینک یو ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب, ابھی تک جو تازہ ترین خبر آ رہی ہے امریکہ سے تو یہی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں کہ سر ٹرمپ نے اپنے وفد سے کہہ دیا ہے کہ وہ روانہ ہو, لیکن جو لاسٹ ایران کے ترجمان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے نہیں جا رہے, میں نے بھی کچھ دیر پہلے رابطہ کرنے کی کوشش کی, وہاں سے کوئی بات نہیں آ رہی. کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا اپنا ڈپلومیٹک طریقہ ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں, کیا آج یہ تو ہے کہ منگل تک تو نہیں ممکن ہو پائے گا, کیونکہ اگر وفد آئے بدھ تک یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر ہما بقائی. جی ڈاکٹر صاحبہ, پرا یہ جو ابھی تک خبریں آئی ہیں, جیسے ہمارے بتا رہے تھے نمائندہ جو فورن افیئرز کا کور کر رہے ہیں کہ امریکہ سے تو پازیٹیو سائن آ رہے ہیں, لیکن ایران سے جو لاسٹ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس کے بعد ابھی تک نہیں آ رہا. شاید ان کا اپنا ڈپلومیٹک طریقہ ہے, اور آپ کو علم ہے کہ امریکہ ذرا لاؤڈ, اور وہ بھی پھر ٹرمپ جو ہے وہ بہت آگے کی بات کرتے ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرمپ یہ جو لاؤڈ بیان دیتے ہیں اور تلخ بیان دیتے ہیں وہ ایک بہت طے شدہ حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے. جی فرا. جی مجاہد صاحب, یہ جو ابھی بھی ہوا ہے کہ بالکل مجھے کہتا ہے نا, امریکن ڈیلیگیشن they were about to leave, ایرانین ڈیلیگیشنز they were about to leave, ان کی جو انیشیل میٹنگز تھی وہ سٹارٹ ہو چکی تھی اسلام آباد میں آلریڈی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر چیزیں بگڑی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے بگڑی ہے, بگاڑ پیدا کرنے والا کون تھا. تو یہاں پہ اسٹریٹ آف ہارمز تو ایران نے کھول دیا تھا, بٹ دین دیٹ واز امریکہ جس نے وہ کہتے ہیں وائلیشن کرنے کی کوشش کی ہے. فار ایران دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ نہیں ہوا, یہ تیسری دفعہ ہے کہ نیگوسیشن کے بیچ پہ ان پہ وار کیا جاتا ہے. سو ایران ول ٹرائی اٹس لیول بیسٹ کہ اس دفعہ جو بھی ڈیل ہو جس طریقے سے بھی ہو وہاں پہ ان کو کوئی فرم کمٹمنٹ مل جائے. لیکن آئی مسٹ سے مجاہد صاحب کے فرم کمٹمنٹ امریکہ سے لینا, اسرائیل سے لینا
وہ بہت ہی امپاسبل چیز ہے. وہ کمٹ تو کر دیتے ہیں لیکن اپنی کمٹمنٹ پہ قائم رہنا شاید وہ بھول چکے ہیں, کیونکہ وہ جب بھی کمٹ کرتے ہیں وہ کسی ٹریٹی, کسی سیز فائر اس کے تحت کرتے ہیں, لیکن اس کی وائلیشن بھی بہت جلدی ہی آ جاتی ہے. سو ایران از اویئر آف آل دیز سرکمسٹانسز. ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کو کیسے وہ اپنے پیروں کے نیچے کچل دیتے ہیں, کس طریقے سے UN کے ساتھ وہ کرتے ہیں. سو ایران از اے بٹ لیکن careful and they are skeptical. فرا پہلے یہ لگ رہا تھا کہ پہلا پوائنٹ ایٹمی جوہری توانائی کا ہے, لیکن اب زیادہ غالباً کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ ایران اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اب ٹرمپ نے اس کو اپنا پریسٹیج پوائنٹ بنا لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہم اس کو روکیں گے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جہاز آ تو رہے ہیں لیکن رفتار سست ہے. تو پورا جو محور ہے اس وقت وہ دریائے ہرمز ہی ہے. نہیں جی مجاہد صاحب, یہاں صرف جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ صرف نہیں ہے. جیسے ہی اسٹریٹ آف ہرمز کی اوپننگ کی بات آتی ہے, تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوتی ہے, وہاں پہ جتنے بھی شیئرز ہوتے ہیں وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹرمپ جو ایک تاجر ہے, اس کو بزنس کرنا آتا ہے, وہ یہاں پہ بھی بزنس ہی کھیل رہا ہے. وہ پیسے بنا رہا ہے, جو اپنے نمبرز ہے وہ آگے لے کے چل رہا ہے. جو اسٹاکس ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں. دس از ہاؤ تھنگز آر ورکنگ. تو اٹس اے گیم آف منی, اٹس اے گیم آف اکنامک پاور جو ٹرمپ کو کھیلنا بڑے اچھے سے آتا ہے. ایران کو بھی یہ سمجھ ہے, اسی لیے اس نے کمپلیٹ بلاکیج لگا دی ہے کہ ناؤ سی واٹ آئی کین ڈو. تم جس طریقے سے کھیل رہے ہو, کبھی کہتے ہو کہ آل گڈ, پھر وہاں سے آپ کے اسٹاکس اوپر چڑھتے ہیں, پھر اچانک سے پھر حملہ کر دیتے ہو. دس از ہاؤ تھنگز آر ورکنگ. بٹ یس ادر دین اکنامک جو پاور ہے, یہ اسٹریٹ آف ہارمز از اے ویری کریٹیکل چوک پوائنٹ فار دی ورلڈ. جتنی بھی ہمارے انرجی ہے, بے شک یہاں سے 20% ہی آئل سپلائی ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے. آج دنیا کا کوئی بھی آپ ملک اٹھا لیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ افیکٹ نہیں ہوا ہوگا ایران اور امریکہ اسرائیل کی لڑائی کی وجہ سے. سو اٹس لائک اٹس انگلفنگ ایوری ون. فرا میں پھر اپنے نمائندے کو کرتا ہوں کیونکہ یہ مسلسل رابطہ کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی پازیٹیو خاص طور پر ایران کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے یہ آ رہی ہے کہ ان کے وفد آ رہے ہیں؟ حمید دیکھیں, بظاہر جو اس وقت مختلف خبر رساں ادارے اور بین الاقوامی ادارے جو رپورٹ کر رہے ہیں, اس میں کہیں پہ بھی اگرچہ ایران کے تحفظات ضرور ظاہر کیے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے ایران نے باضابطہ طور پر بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ نہیں جائیں گے جب تک ہمارے تحفظات دور نہیں کیے جاتے. لیکن اس کے بعد سے 3 دفعہ ہمارے سفارتی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایرانی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے. اور اس کے بعد اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں کہیں پہ بھی یہ شو نہیں ہو رہا کہ ایران جو ہے وہ مکمل طور پر ان مذاکرات سے بائیکاٹ کر چکا ہے. دوسری جانب اگر ہم اسلام آباد کی جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, اور جو خاص کر جو آپ نور خان ایئر بیس کا ذکر کر رہے تھے, وہاں پر جو پورا روٹ ہے اس کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے اس کو مزید بیف اپ کیا گیا ہے. اور اگر یہ صورتحال, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آنے والے دنوں کیا کوئی اس بات کا امکان لگتا ہے کہ جو غیر معمولی سیکورٹی کا میں نے پہلے بھی ذکر کہ خود صدر ٹرمپ آئیں, جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دستخط ہوئے تو میں آ سکتا ہوں؟ بالکل, انہوں نے اپنی خواہش کا یہ اظہار کیا ہے کہ اگر ان کا امریکی وفد جو ہے یہ مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور جس قیاس جو وہ کر رہے ہیں کہ جو ہے متوقع طور پر ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی, تو اس کے بعد وہ یہ چاہیں گے کہ وہ پاکستان آئیں اور یہاں پر آ کر ایرانی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کریں. نمبر 1 بات. نمبر 2 کہ یہ سارا بریک تھرو جو ہے وہ ہماری نمائندے ہمیں لمحہ لمحہ آگاہ کر رہے تھے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاک اتنے ہائی پروفائل ہو سکتے ہیں کہ جس میں خود صدر ٹرمپ, جیسا کہ امکانات ظاہر کیا جا رہا تھا, خود انہوں نے بھی اظہار کیا تھا کہ اگر معاہدہ ہوا تو میں آ سکتا ہوں. اور اسلام آباد میں جیسے میں نے کہا کہ وہ جو ایئرپورٹ جہاں پر غیر ملکی وفود آتے ہیں, وہاں پر غیر معمولی طور پر انتظامات ہو رہے ہیں. جی ہماری سیکیورٹی
बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की थी। इस दफ़ा थोड़ा स्टेप अप हुए हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद मीडिया को बताया कि अगर ये नेगोशिएशंस फाइनलाइज होते हैं सो आई विल बी इन इस्लामाबाद टू साइन द डील। और जिस तरीके की उनकी नेचर है, लास्ट टाइम जब नेगोशिएशन हो रहे थे एंड एवरीबडी ऑन द मीडिया दे वर टॉकिंग अबाउट कि ये क्यों नहीं हुआ, डिसीजन क्यों नहीं आया, ये सारा कुछ। एंड आई थिंक in one of the shows we were sharing comments के वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जेडी वैंस वो ट्रॉफी नहीं जीत सकते हैं, वो ट्रॉफी ट्रम्प साहब ही जीतेंगे, क्योंकि ये एक छोटी चीज नहीं है जो वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एंजॉय करने दे सकते हैं। सो जिस तरीके की उनकी फितरत है, नेचर है, तो उसके मुताबिक तो यही लगता है कि अगर डील फाइनलाइज होती है सो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गोइंग टू गिव अ सरप्राइज विजिट टू इस्लामाबाद। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद दे आर फुली इक्विप्ड विद हाउ to provide security and protection to all these high-end delegations in Islamabad. आपका कहने का मकसद ये है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि फिर अगर इस लेवल पर मुज़ाकरात होते हैं और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि ईरानी सदर से बराह रास्त ट्रम्प के हालात हैंडशेक हो, लेकिन ये भी अपनी जगह है कि इससे पहले पास में आपको पता है कि जितनी भी वॉर हुई हैं उसके गारंटी यूनाइटेड नेशन या कोई कंट्री देते रहे। ये अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं और एक ऐसे मुल्क जो 47 साल तक एक दूसरे के दुश्मन रहे, उसकी ज़मानत गारंटी कौन देगा? पाकिस्तान कितना ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करो, लेकिन इस पोजीशन में तो नहीं होगा ना फरहानाज। देखिए, इसकी जब ये रिजॉल्व की तरफ आएंगी और उस हद तक हम सारे पहुंच जाएंगे जहां पे सिग्नेचर होने जा रहे होंगे और डील फाइनलाइज होगी, तो गारंटीज भी ऑलरेडी सॉर्टेड होगी। बैकग्राउंड में जितनी भी डिस्कशन चल रही है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन और कंजम्पशन के लिए नहीं है। तो आई थिंक लेट्स कीप ऑल दोज थिंग्स इन द राइट बॉक्सेस वेयर दे आर एट द मोमेंट, एंड प्रोबेबली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन इट्स लीडरशिप दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और वो जहां से जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होती है वो दे रहे थे, उससे आगे इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रहे। दे आर वेरी स्लो ऑन sharing the information, which is probably a very good way to deal with such a high profile ceasefire या वो जो negotiation या deal होना जो हो पाएगा अगर, तो like in all these circumstances I think this is very important that all people involved in this remain tight-lipped, क्योंकि फिर चीजें वैसे नहीं रहती जैसे हो जाती है। And we were just discussing a while ago the spoilers in the region and beyond, तो वो उससे फायदा उठा सकते हैं। So in the background, शुक्रिया फरहानाज, हमारे साथ रहिएगा कि जैसे मैंने कहा कि बहुत तेज रफ्तार डेवलपमेंट हो रहा है। खास हमारे जो भी अहम नुमाइंदे इंटरनेशनल मीडिया है वो भी उसकी ज़्यादा तवज्जो एयरपोर्ट पर है कि अमेरिकी वफ्द को आने में तो जैसे मैंने कहा कि 12 से 14 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अमेरिका का अगर कोई हाई प्रोफाइल वफ्द आता है तो उसको मुश्किल से 2-3 घंटे लगेगा। और आम तौर पर इस तरह की डिप्लोमेसी में रात की तारीकी से फ़ायदा उठाया जाता है जब खामोशी भी होती है और रोशनी भी कम होती है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद बलवी एक बार फिर आपके सामने हाजिर है और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मिनट बल्कि बाद लम्हों के हिसाब से खबरें आ रही हैं। अभी ताज़ा तरीन खबर क्या है हमीद लंगरा से। हमीद लंगरा, ये जो है कि ट्रम्प के बारे में तो ज़रा शक है, लेकिन जेडी वाइस प्रेसिडेंट वेंस के बारे में भी है कि अभी जो फ़्लाइट आ रही है, अभी जो लोग आ रहे हैं वो नहीं आ रहे। इसका मतलब ये कि मुज़ाकरात कल तो नहीं होंगे, पासित भी शुरू हुए, वेडनेसडे को ही होंगे। जी मुजाहिद साहब, देखें उनको आने में भी तकरीबन 12 से 14 घंटे लगते हैं। अगर अमेरिकी सदर आज रात को या कल रवाना होंगे तो लामहला तौर पर बुध के दिन यहाँ पे पहुँचेंगे। नंबर एक बात ही, सोशल मीडिया की जो बातें हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस वक्त इस्लामाबाद के, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मुज़ाकरात की फ़िज़ा तकरीबन हमवार हो चुकी है और ये मुज़ाकरात जो है वो कल नहीं होंगे, मुमकिन तौर पर बुध के रोज़ होंगे। और उसमें बैकडोर राब्ते जो हैं वो इस वक्त ईरानी क़यादत के साथ। हमीद जो ये बात कह रहे हैं उसमें ये भी ज़रूरी है कि पहली मुज़ाकरात लोग कहते हैं कि ज़रा उजलत में हुए थे, इसीलिए और तैयारी पेपर वर्क हुआ था, एक्सचेंज से हुए थे, लेकिन अब जो बुध तक तारीख बढ़ी है तो ग़ालिबन मजबूत दोनों जानिब से जो है ऐसी यकीन दहानी कराई जा रही हैं कि दरमियाए हुर्मुज़ के पर एटमी असासों के बारे में के और ख़ास तौर पर ये कि इसराइल के बारे में।
تو میں اسلام آبادی میں ہوں، جیسے میں نے کہا ابھی تک یہ خبر ہے کہ مذاکرات کے ایک مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ مجاہد ولی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔